الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، خطبہ جمعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جب بھی خطاب فرماتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے گفتگو کا آغاز فرماتے، اور یہی چیز ہم خطبہ جمعہ کے اندر بھی نوٹ کرتے ہیں کہ ہر خطیب اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمایا کرتے تھے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم دوسرے خطبے کا آغاز کر رہے ہیں۔ دوسرے خطبے کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی سے ہوتا ہے، اور بالعموم اس میں یوں آغاز کرتا ہوں، الحمدللہ وکفا، ساری حمد اللہ کے لیے ہے اور وہ کافی ہے۔ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے ان سب بندوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اصطفیٰ یصطفی کہتے ہیں پسند فرمانے کو، پسند کرنے کو، چننے کو، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جز بنا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ محمد۔ تو الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ساری حمد اللہ کے لیے ہے اور وہ کافی ہے، اور درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے تمام چنے ہوئے برگزیدہ بندوں پر۔ یہ جو درود و سلام ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے، یہ فارسی ایکسپریشن ہے، اور اس کے لیے جو عربی ایکسپریشن ہے وہ صلاۃ اور سلام ہے۔ صلاۃ اس کے وہی سپیلنگز ہیں کہ جو نماز کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے صلاۃ کے، اور اس کے بنیادی معنی توجہ کے ہیں، اور کسی طرف متوجہ ہونے کے ہیں۔ یہ لفظ ہمارے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہماری صلاۃ کیا ہے؟ ہم خضوع و خشوع کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ، ہیوملٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور متوجہ ہوتے ہیں، یہ ہماری صلاۃ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی عنایات کے ساتھ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ توجہ فرما، عنایت فرما، مہربانیاں فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر، وعلی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے توجہ فرمائی، عنایات فرمائی ابراہیم اور ان کی آل پر، انک انت الحمید المجید، بے شک تو حمد کیا گیا ہے اور بہت ہی گلوریس ہے۔ اس کے بعد سلام آتا ہے، اور سلام پچھلے جمعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں اس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی کہ سلام کے لفظی معنی تو امن اور پیس کے ہیں، سلامتی کے ہیں، لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے استعمال ہوتا ہے تو پھر یہ اس سلام سے مختلف ہے کہ جو ہم عام طور پر ایک دوسرے کو کرتے ہیں یا خاص طور پر چھوٹے بڑوں کو کرتے ہیں۔ سلام ہمارے مجلس زندگی کی جو گریٹنگ ہے، انگریزوں کے ہاں گڈ مارننگ گڈ ایوننگ ہے، تو ہماری اصل میں جو گریٹنگ ہے وہ سلام ہے۔
اور یہی گریٹنگ ہوگی اہل جنت کی بھی۔ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے بھی انہیں سلام پیش کریں گے، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو گریٹ کریں گے السلام علیکم السلام علیکم کہہ کر۔ تو یہ ایک مناسبت ہے ہماری گریٹنگ کی، اہل جنت کی گریٹنگ کے ساتھ۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ تو اپنے بندے پر سلام کر، تو یہ سلام جو ہے یہ سلیوٹ کے معنوں میں ہے۔ یعنی عام طور پر جو سلیوٹ کا تصور ہے فوج کے اندر، وہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے افسر کو سلام کرتا ہے، لیکن جب کسی افسر کی خاص یا کسی سپاہی کی خاص توقیر کرنی ہو تو پھر اسے جنرل جو ہے وہ بھی، کمانڈر جو ہے وہ بھی سلیوٹ پیش کرتا ہے۔ خاص طور پر جو سب سے بڑا فوجی اعزاز ہوتا ہے وہ جس فوجی کو بھی ملے تو پھر اس کے سامنے خاص جنرل ہو اس کو بھی اسے سلیوٹ پیش کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سلیوٹ جو ہے اس سے سپاہی سپاہی ہی رہتا ہے اور جنرل جنرل ہی رہتا ہے، لیکن جنرل کا یہ سلیوٹ اپنے سپاہی کے لیے سلیوٹ آف اپریسیشن کی حیثیت رکھتا ہے، وہ اس کو سلیوٹ کے ذریعے سے شاباش پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سلام بھی اپنے بندوں کو وہ اسی معنوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہو کر انہیں سلیوٹ آف اپریسیشن پیش کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر سلام ہے۔ تو اس خطبے کے اندر الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ساری حمد اللہ کی ہے، سارا شکر اللہ کا ہے، اور وہ کافی ہے۔ اس کا جو کافی ہونے کا تصور سورہ طلاق میں آیا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ طلاق ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، دونوں خاندانوں کے لیے بھی، میاں بیوی کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی، لیکن بہرحال یہ زندگی کا حصہ ہے۔ انسان جب بھی سلیکشن کرتا ہے اپنی طرف سے دیکھ بھال بھی کرتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر یہ ناخوشگوار واقعہ وقتاً فوقتاً پیش آتا ہے اور انسان اس میں خاصا پریشان بھی ہوتا ہے، کنفیوز بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا گیا سورہ طلاق میں کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا۔ اس لیے کہ جب آپ کسی پروفیشنل وکیل سے مشورہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اب چونکہ دیانتداری ایک نایاب شے ہو گئی ہے، یعنی دیانتداری جو ہے وہ اس کی کمی صرف ہمارے اعلیٰ ایوانوں ہی میں نہیں ہے، بالکل نچلی سطح پر بھی دیانتداری کی کمی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ کوئی غریب آدمی اگر کوئی تھوڑی بہت ہیرا پھیری کرے بھی صحیح تو اس کو کچھ الاؤنس دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کھاتا پیتا آدمی ویل ٹو ڈو اور کروڑ پتی ارب پتی آدمی جو ہے وہ ہیرا پھیری کرے تو پھر اس پر زیادہ افسوس بھی ہوتا ہے اور وہ زیادہ مورد الزام بھی ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے ہماری کمیونٹی ہی میں سے ہمارے وکلاء ہیں، ان کے پاس جب کوئی ایسا شخص مشورے کے لیے چلا جائے، وہ کسی بھی فریق سے تعلق رکھتا ہو، وہ مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے، تو وہ وکیل اس کو یہی بتاتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ تم بھی 2 جھوٹے مقدمے جو ہے دوسرے فریق پر دائر کر دو تاکہ کچھ بیلنس ہو کر تمہیں بھی کچھ مل جائے۔ اور ہمارا بھی معیار جو ہے وہ دیانتداری کا ایسا ہی ہے کہ ہم جھٹ تیار ہو جاتے ہیں وہ جھوٹے مقدمے دائر کرنے کے لیے، اس لیے کہ خوف خدا کی ہم سب میں کمی ہے الا ماشاء اللہ۔ یہاں قرآن مجید میں جو بات کہی جا رہی ہے ذرا اس کو نوٹ کریں کہ ایشو کتنا ہی کمپلیکیٹڈ ہو اور تمام راستے بند نظر آ رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آگے چلیے اگلی آیت میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔
اور اس کے بعد فرمایا ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو انجام تک پہنچانے والا ہے۔ میں کتنا ہی ذہین و فطین کیوں نہ ہوں، کتنی اچھی پلاننگ کیوں نہ کروں، لیکن ظاہر ہے کہ میں ہوا میں تو نہیں بیٹھا ہوا، ایک سوسائٹی کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، دوسرے جو عوامل ہیں سارے کے سارے وہ میرے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، تو میں کتنی اچھی پلاننگ کر لوں لیکن ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے انجام تک پہنچ جاؤں اور اس کے مقاصد کو حاصل کر لوں، لیکن اللہ تعالیٰ سارے وسائل اس کے اشارے پر ہیں۔ ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو انجام تک پہنچانے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے کوئی اندازہ مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ جو اندازہ یہاں پر کہا گیا ہے یہ اصل میں تقدیر کے مسئلے کی طرف اشارہ ہے کہ اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک اوور آل پلاننگ کا حصہ ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم ہوا میں معلق کہیں کھڑے ہوئے نہیں ہیں، ہم اس زمین پر رہتے ہیں اور ہمارے تمام کام ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، اس پر کوئی خوشی منا رہا ہوتا ہے اور کسی گھر میں ماتم ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آفیسر فوت ہوتا ہے کسی ادارے میں تو اس کے گھر میں ماتم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جس آفیسر کو پروموشن ملنے والی ہوتی ہے ان کے گھر میں خوشی کے چراغ جل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ ہے، اللہ تعالیٰ کس سے کیا کام لینا چاہتا ہے اور اس میں اس کے کیا حکمتیں ہیں، کیا فوائد ہیں۔ اگر ہم معاملات کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں اور یہ سمجھیں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوا ہے، اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا حصہ ہے تو پھر انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی پلاننگ کے تحت اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، اور آئندہ بھی جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے راہیں کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سب سے جو فوری چیز انسان کو ملتی ہے ذہنی سکون ملتا ہے۔ جیسے فرمایا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، وتوکل علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کو وکیل بناؤ اور اللہ تعالیٰ کافی ہے وکیل، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ کہ جب ہم وکالت نامہ سائن کر کے وکیل کے حوالے کر دیتے ہیں تو اصولاً وکیل جو ہے وہ سارے کیس کی ٹیک کے کرتا ہے، جو کہ ہمارے ہاں عام طور پر نہیں ہوتی، آپ کو اس کے پیچھے ساتھ ساتھ پھرنا بھی پڑتا ہے۔ وہ تو سب وہ جو ہمارا عام بحیثیت مجموعی جو معاملہ ہے یہ اس کا حصہ ہے۔ میں کر رہا تھا کہ یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ ہی نے کیا، یعنی پیچھے سے پیچھے چلتے چلے جائیں کہ یہ جو شادی میں نے کی تھی یہ اللہ تعالیٰ نے کروائی تھی، اور میں جو کہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں، اللہ تعالیٰ کا باغی نہیں ہوں، لہذا اللہ تعالیٰ اس میں بھی طلاق میں بھی میرے لیے کوئی خیر نکالے گا، مجھے نہیں پتا وہ کون سی خیر ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر کام میں سے بظاہر کتنا ہی برا کیوں نہ ہو اس میں سے خیر نکالے گا۔ یہ وہ سبق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر نے مختلف اسالیب سے ہمیں دیا ہے۔ سورہ کہف میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کی ترغیب دی ہے، اور اس میں یہ سبق بھی یاد کریں گے نا ہم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس بزرگ کے پاس جن کا نام خضر بتایا جاتا ہے گئے تھے، انہوں نے 3 کام کیے تھے۔ پہلا ایک بچے کو قتل کیا تھا، معصوم بچے کو۔ دوسرا پہلا جو تھا وہ کشتی میں سوراخ کیا تھا، کشتی کو ڈیمیج کیا تھا۔ دوسرا بچے کو قتل کیا تھا، اور تیسرا ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیا تھا۔ یعنی 2 جو ہے یہ نیگیٹو کام تھے اور ایک پازیٹیو کام تھا۔ اور بعد میں جب انہوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ یہ کیا تھا، جو پہلے دونوں کام تھے وہ انفیکٹ پازیٹیو تھے، اس لیے کہ جس ملاح کی کشتی انہوں نے ڈیمیج کی تھی نمایاں طور پر، وہ اس لیے کی تھی کہ آگے ایک بادشاہ تھا جو لوگوں کو کشتیاں زبردستی چھین رہا تھا۔ تو حضرت خضر نے بتایا کہ میں نے یہ کشتی اس لیے ڈیمیج کی تھی تاکہ اس کے آدمی جو ہیں وہ اس کو ایک
بڑی ٹیچر سی کشتی قرار دے کر وہ اس کو چھینے ہی نہ، اور تھوڑے سے پیسے لگا کر وہ اس کو مرمت کر لے گا اور اس غریب آدمی کا روزگار چلتا رہے گا۔ اور جو بچہ معصوم انہوں نے قتل کیا تھا اس کے والدین بہت نیک تھے، یعنی عام طور پر تو کہتے ہیں نا کہ نیک آدمی پر مصیبت کیوں آ گئی، وہ مصیبت نہیں ہوتی۔ تو حضرت خضر نے ایکسپلین کیا اس کے والدین بہت نیک تھے اور یہ بچہ بڑا ہو کر ان کے لیے پریشانی کا باعث بننے والا تھا، لہذا میں نے اس کو قتل کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما دے اس کے والدین کو۔ اور تیسرا جو واقعہ تھا کہ اس میں جو گاؤں والے تھے جنہوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی تھی، ان کو کھانا مانگنے کے باوجود بھی نہیں کھلایا تھا، اگر دیوار گر جاتی تو اس کے نیچے دفینہ تھا، یعنی ایک نیک آدمی اس کے 2 یتیم بچے تھے، ان 2 یتیم بچوں کے لیے اس نے خزانہ دفن کیا ہوا تھا، اور اگر دیوار گر جاتی تو گاؤں والے وہ خزانہ لوٹ لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دیوار سیدھی کر کے اس خزانے کو ایکسپوز ہونے سے بچا لیا۔ تو یہ کیا ہے؟ بظاہر ایک غلط کام ہوتا ہے، برا کام ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کیا خیر آپ کے لیے رکھتا ہے۔ اگر آپ خیر کے طالب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کافی سمجھنا اپنے لیے، میرا رب میرے لیے کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے میرا کارساز ہونے کے لیے۔ اس کے بعد میں عام طور پر قرآن مجید کی سورہ احزاب کی ایک آیت تلاوت کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، وہی صلاۃ کا لفظ ہے۔ اور پھر اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کیا کرو۔ اور پھر اس حکم کی رسپانس میں درود شریف پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں کچھ صحابہ کے مناقب بیان کرتا ہوں، یعنی صحابہ کرام کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے جو اچھے کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر کے بارے میں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کے لیے سب سے زیادہ رحم دل، میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ نرم رحم دلی والا سلوک کرنے والا میرا صحابی ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے جو فرمان جو میں کوٹ کیا کرتا ہوں وہ کیا ہے، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اور میرے صحابہ میں اللہ کے احکام پر سختی سے عمل پیرا ہونے والا عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت عمر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی فرمودات ہیں، حضرت ابوبکر کے بارے میں بھی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ ایک ایک سناتا ہوں۔ حضرت عمر کے بارے میں تو یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو کان بعدی نبیا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکانا عمر، تو سن لو وہ عمر ہوتا۔ بہت بڑی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر میرے بعد، چونکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہذا نبی نہیں ہے، لیکن اگر ہوتا تو کوالیفیکیشن کے اعتبار سے، ایبلٹی کے اعتبار سے عمر اس کا اہل ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہوتا میرے بعد۔ اس کے بعد میں آپ کو سناتا ہوں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان حضرت عثمان کے بارے میں کہ اکثرہم حیاء عثمان، میرے امتیوں میں سے، میرے صحابہ میں سے سب سے زیادہ حیا میں آگے، کثرت کے ساتھ جس کے اندر حیا پایا جاتا ہے وہ عثمان ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث بھی خود ان کے اس حیا کو بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی عثمان سے حیا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس بیٹھے تھے ذرا ایزی موڈ میں، اور حضرت عثمان تشریف لائے، حاضر ہوئے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا اٹھ کر اپنا تہمت وغیرہ درست کر لیا. تو کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آپ نے خاص معاملہ کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ عثمان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کھاتے ہیں. اور یہ بڑا نارمل سا معاملہ ہے، اس کو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے محلے میں، آپ کے کانٹیکٹ میں خواتین ہیں جو عام بے حجاب پھرتی ہیں، کھلے عام پھرتی ہیں، لیکن اگر آپ وہاں سے نظر جھکا کر گزریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ خواتین جو ہیں آپ سے حیا کرنا شروع کر دیں گی. آپ پہنچیں گے تو وہ پھر اپنا دوپٹہ وغیرہ جب وہ درست کر لیں گی اور اپنا لباس جو ہے اس کو صحیح کر لیں گی. یعنی حیادار شخص سے اگلا بندہ بھی حیا میں خود بخود رسپونڈ کرتا ہے، اور اگر آپ جو ہیں وہ ان کو گھور گھور کے دیکھیں گے تو وہ بھی پھر اپنے آپ کو دکھائیں گی. تو یہ ہمیشہ ریسیپروکیٹ ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے اس حیا کو رسپونڈ کرتے ہوئے اپنا تہمت ذرا اور درست کر لیا کہ عثمان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کھاتے ہیں. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ ارشاد جو میں آپ کو سناتا ہوں وہ ہے اقضاہم علی. قضا کہتے ہیں فیصلے کو، قاضی کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو. اقضا یعنی سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والا وہ میری امت میں سے علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد پھر کچھ اور صحابہ کے مناقب بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ارشادات کی روشنی میں بیان کرتا ہوں. اقرؤہم ابی بن کعب، کہ میری امت کا سب سے بڑا قاری، اور قاری پہلے عالم کو کہتے تھے، وہ ابی بن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، اور میری امت میں سے حلال و حرام کو بہتر جاننے والا وہ معاذ بن جبل ہے. یہ حلال و حرام کو جاننے سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ کہ جو آج ہمارے ہاں مفتی حضرات کا جو مقام ہوتا ہے کہ آپ کسی معاملے میں پوچھتے ہیں کہ جی یہ جائز ہے، تو مفتی جو ہے وہ باقاعدہ ٹرینڈ ہے اس کے لیے کہ وہ آپ کو رائے دیتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یا وہ کہتا ہے کہ یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ہوتی ہیں موٹی موٹی چیزیں، یہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے حلال و حرام کی. لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جیسے شکلیں مختلف بنائی ہیں، ذوق بھی مختلف بنائے ہیں. بعض لوگوں کا ذوق جو ہوتا ہے وہ جورسٹک ہوتا ہے، یعنی کسی بات کی تہ میں اتر کر اس پر صحیح رائے قائم کرنا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بعد آپ کے امتیوں میں سے یعنی یہ خاص فضل ہے اللہ تعالیٰ کا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کہ کسی معاملے کا جو قانونی پہلو ہے یعنی اس کا جائزہ گہرائی کے ساتھ اس پہ لینا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا کہ فقہ جو ہے اس کی ایک تعریف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ علم و معرفت نفسی وما لہا وما علیہا. نفس کی معرفت یعنی انسان کا جو اندر کی ایک انسان ہے اس کے اندر، اس کو پہچاننا اور یہ جاننا کہ اسے کتنا الاؤنس دیا جا سکتا ہے اور اس پر کتنی قدغن لگائی جا سکتی ہے، اس کا نام فقہ ہے. اور اگر آپ فقہ کے اندر دیکھیں جو مختلف ہمارے ائمہ ہیں وہ سارے ہی اللہ کے فضل و کرم سے امت میں اپرووڈ ہیں. یہ چاروں کم سے کم حضرات جو ہیں اہل سنت کے ہاں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ ان سب نے قرآن و سنت ہی سے مسائل اخذ کیے ہیں، اور کسی کی بھی پیروی کر لی جائے، کسی بھی کی بھی اقتداء کر لی جائے تو وہ قرآن و سنت ہی کا اتباع ہوگی. لیکن آپ اگر ان کا موازنہ کریں گے تو اس میں معلوم ہوگا کہ جو قانونی حص اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ کو عطا کی تھی اور پھر ان کے شاگردوں کو عطا کی تھی ان کے ذریعے سے، وہ باقی حضرات میں وہ گہرائی نہیں ہے. یعنی ایسے ایسے مسائل ہیں کہ انسان اشش کر اٹھتا ہے کہ اتنی دور کی بات ہے. یہ جو عباسی خلفاء میں سے ایک خلیفہ نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تم سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میری سلطنت کی حدود سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں طلاق ہے.
وہ سیدھی گئی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد قاضی ابو یوسف کے پاس. وہ قاضی بھی تھے اور ان سے پوچھا جا کہ مجھے یہ کیا کیا میں کیا کہوں. تو قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ, سورج غروب ہو جائے تو اٹھ کے گھر چلی جانا. اب جب خلیفہ صاحب واپس پہنچے گھر تو بیوی موجود تھی. تمہیں تو طلاق ہو گئی ہے. انہوں نے کہا نہیں میں نے قاضی صاحب سے پوچھ کے آئی ہوں. قاضی صاحب کے پاس گئے تو قاضی صاحب نے کہا کہ اللہ کا گھر تمہاری سلطنت سے باہر ہے. اب یہ جو ہے نا, یعنی اتنا قانونی سینس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا. بہرحال جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ دیتا ہے. بات اب یعنی اصولی طور پر ہم سب مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ اللہ کا گھر ہے, ہم میں سے کسی کا گھر نہیں ہے. یعنی میں اس مسجد کا امام ہوں لیکن یہ میں مالک نہیں ہوں اس کا. لیکن سب پتہ ہونے کے باوجود لیکن صحیح پوائنٹ پر صحیح بات کلک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے اور یہ ایک خاص فضل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو ان معاملات میں وہ جو تیز حس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فقہاء کو عطا کی ہے. تو اسی میں یوں سمجھیے کہ فقہاء کے امام جو ہیں وہ ایک پہلو سے آپ دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں سر فہرست ہیں. قرآن مجید میں جو بہت سے معاملات میں خاص طور پر سورہ بقرہ کے اندر یسألونک عن فلاں چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں, فلاں چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں, فلاں چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ سوال کرنے والے جو ہیں اکثر و بیشتر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے. لیکن چونکہ یہاں پر حضرت عمر کا وہ فرمان ان کے بارے میں نے سنا دیا, میں نے اشدہم فی امر اللہ عمر سنا دیتا ہوں, تو پھر حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان آپ کو سناتا ہوں ہر جمعے کو کہ اعلمہم بالحلال والحرام, حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے میری امت میں سے, میرے صحابہ میں سے وہ معاذ بن جبل ہیں. اور پھر وَعَلَمْهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جبل وَلِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِي, ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے. وَحَوَارِيَ زُبَيْر, اور میرا حواری زبیر ہے. وَأَبُو عُبَیدہ بن الجراح, اور میرا صحابی ابو عبیدہ ابن الجراح امین هذه الامہ, یہ میری امت کا امین ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہر جگہ پر کوئی بھی جو ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے سارے ساتھیوں کو اعزاز دیتا ہے, بھائی یہ تو فلاں ہے, بھائی یہ تو فلاں ہے, یہ تو فلاں ہے. تو یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ کے لیے انعامات ہیں, ان کے لیے القاب ہیں جو میں آپ کو سناتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر یہ بتانے کے بعد پھر میں رضی اللہ عنہم کہتا ہوں, رضی اللہ عن جمیع صحابتی و صحابیات, کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو تمام صحابہ اور تمام صحابیات سے. صحابہ جمع مردوں کے لیے اور صحابیات جمع خواتین کے لیے, کہ رضی اللہ عن جمیع صحابتی و صحابیات خصوصاً عن العشرۃ المبشرہ, خاص طور پر عشرہ مبشرہ سے. عشرہ مبشرہ یہ وہ 10 صحابی ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری دی. ان 10 میں سے 4 تو ہمارے خلفاء ہیں, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان اور حضرت علی, اور 6 اور ہیں ستۃ الباقیہ من العشرۃ المبشرہ. پھر ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان سے راضی ہو. وہ اصحاب بدر, اور بدریین سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. وہ 314 صحابی کہ جو بدر میں شریک ہوئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ بدر میں شریک ہونے والوں کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. اور یہ روا روی میں نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس لیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کا, قریش پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا جو مکہ مکرمہ میں مقیم تھے,
تو بدری صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک کوتاہی ہوئی کہ ان کے بال بچے چونکہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور انہوں نے سوچا کہ میں مکے والوں پر کوئی احسان کروں، باقی اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا ہے وہ تو ہو ہی جانا ہے پورا، لہذا انہوں نے ایک سیکرٹ خط لکھ کر قریش کی طرف بھیج دیا ایک عورت کے ہاتھ جو مکہ مکرمہ جا رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر ملی کہ فلاں جگہ پر ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، اس کو منگواؤ۔ تو حضرت علی اور ایک اور صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا کہ فلاں مقام پر ایک عورت ہوگی، سفر کر رہی ہوگی مکہ کی طرف، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کر آؤ۔ تو اسی مقام پر وہ عورت ملی حضرت علی کو اور دوسرے صحابی کو، تو حضرت علی نے اس سے تقاضا کیا کہ تمہارے پاس خط ہے دے دو، اس نے کہا میرے پاس دیکھو کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے اس سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بی بی ہمیں یہ خبر دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ خبر جھوٹی نہیں ہے، شرافت سے دے دو ورنہ ہم تمہاری تلاشی لے کر بھی تم سے خط برآمد کریں گے۔ تو پھر اس نے یعنی اپنی وہ جو میڈیا بنائی ہوتی ہیں ان کے اندر کہیں اس نے وہ خط جو ہے وہ بالوں کے اندر چھپایا ہوا تھا، اس نے وہ خط نکال کر دے دیا، اور حضرت علی اور وہ دوسرے صحابی خط لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے مسجد نبوی میں، تو خط پڑھا گیا اور اس میں یہی خبر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اور خط تھا حاتم بن ابی بلتہ کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس باغی کی گردن اڑا دوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، بدری صحابی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں سے خوش ہو کر ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، تو ان کے جو بدر سے پہلے کے گناہ تھے وہ بھی معاف اور بعد والے گناہ بھی معاف۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صحابہ کا مقام ہے، اور یہ بدر والوں کا اتنا اونچا مقام کیوں ہے، اور یہ عشرہ مبشرہ جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خوشخبری دے دی یہ کیوں ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ سورۃ الحدید میں ایک بڑی خوبصورت آیت آئی ہے کہ لا یستوی منکم، پہلے تو فرمایا وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وللہ میراث السماوات والارض، اللہ محتاج نہیں ہے، تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، زمین و آسمان کی ساری میراث اسی کی ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے برابر نہیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے یا صلح حدیبیہ سے پہلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جنگ کی۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ بہت اونچے درجے والے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے اس کے بعد یعنی صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کیا اور جنگ بھی کی۔ تو جب اسلام پر کسمہ پرسی کا عالم تھا اس وقت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ پر ایمان لایا اور اس دین کے لیے قربانیاں دی، ان کی قربانیوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا وزن ہے، بہت بڑا وزن ہے۔ ظاہری کوانٹٹی کے اعتبار سے اتنا ہی عمل بعد میں کیا جائے گا، اس کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف کوانٹٹی کو نہیں کوالٹی کو بھی دیکھتا ہے۔ ایسے ہی یعنی ایک فگر ہے 50 روپے، ایک غریب آدمی 15,000 روپے تنخواہ لینے والا وہ 50 روپے دین کے لیے خرچ کرتا ہے، اور ایک ارب پتی آدمی بھی 50 روپے خرچ کرتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اگرچہ فگر ایک ہی ہے، اس میں بھی 5 اور 0 ہے، اس میں بھی 5 اور 0 ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ 15,000 روپے تنخواہ لینے والا وہ کتنی بڑی قربانی دے رہا ہے، تو اس اینگل سے بھی اللہ تعالیٰ وزن ڈالتا ہے اور زمانی اعتبار سے بھی وزن ڈالتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے مناقب میں جو بنیادی فرق ہے یاد رکھیے گا وہ یہی ہے کہ وہ لوگ کہ جو صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لائے ان کا اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام ہے،
اور اس کے بعد قتال کرنے والے، اللہ کے راستے میں لڑنے والے ایک بہت بڑا نام خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت خالد ابن ولید کی کسی سینئر صحابی کے ساتھ، وہ جو اب پہلے ایمان لانے والے ہیں، کوئی جھگڑا ہوا اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد سے پوچھا کہ تم کہیں میرے صحابی کو ناراض تو نہیں کر کے آئے؟ اب وہاں صحابی سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان کمپیریزن صحابی، وہ جو پہلے کا ہے وہ حضرت خالد کے مقابلے میں بڑا صحابی ہے، اس کی ناراضگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں ہے اور ان کے رب کو بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پسند نہیں ہے۔ تو آپ سنتے ہوں گے الفاظ خصوصاً عن العشرۃ المبشرہ واصحاب بیت واصحاب بدر واصحاب بیت رضوان، یہ بیت رضوان والے اصحاب جو ہیں یہ وہ 1400 صحابہ ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے چلے تھے۔ اب یہاں بھی نوٹ کیجیے وہ جو بات میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ ادا فرما رہے ہیں۔ اب نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، جھوٹا بھی نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیے گا، آپ کو بھی معلوم ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ خواب میں کبھی پیچھے کیلنڈر نہیں ہوتا، یعنی ایک فیوچر ایونٹ دکھایا بھی جائے، سچا خواب مجھے اور آپ کو بھی آ سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کے باقیات میں سے سچے خواب ہیں جو آتے رہیں گے، لیکن پیچھے کیلنڈر نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ کل پیش آئے گا یا 10 سال کے بعد ہوگا یا 20 سال کے بعد ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی کیلنڈر نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل رابطے میں ہے۔ کہہ سکتا تھا کہ جب آپ نے تیاری فرمائی عمرہ کرنے کی تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ نہیں یہ خواب اس سال کا نہیں ہے، اگلے سال کا ہے، نہیں بتایا۔ اور مقصود کیا تھا؟ آپ کو وہاں پہنچانا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سفیر بنا کر بھیجا نیگوسیشن کے لیے، اور قریش نے ان کو ڈیٹین کیا جان بوجھ کر 3 دن تک، اور خبر اڑا دی کہ عثمان شہید کر دیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت سیریسلی لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نہیں کی کہ نہیں یہ ریومر ہے، افواہ ہے، عثمان زندہ ہے، یہ نہیں بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، بتا سکتا تھا کہ نہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی کہ عثمان میرا نمائندہ تھا، قریش نے میرے نمائندے کو قتل کیا ہے، میں عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، آؤ کون میرے ساتھ موت کی بیعت کرتا ہے۔ وہ 1400 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپونڈ کرتے ہوئے بیعت کی، موت کی۔ اور سورہ فتح پڑھیے گا تو تعریفوں سے بھرا پڑا ہے کہ رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ایمان والوں سے جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر۔ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا قرآن مجید میں آ جائے تو ان کے بارے میں کوئی شک رہ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ان سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ موجود نہیں تھے، انہی کا معاملہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں اپنا ایک ہاتھ نکالا، اس کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شر سے معروم نہ رہیں جو اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں عطا فرمانے والا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے مناقب میں، اور جو میں آخر میں کہتا ہوں جملہ رضی اللہ عن جمیع صحابۃ و صحابیات، اللہ تعالیٰ راضی ہو تمام صحابہ اور صحابیات سے، خصوصاً عن العشرۃ المبشرہ، بالخصوص عشرہ مبشرہ سے، و اصحاب بدر، بدر والوں سے، و اصحاب بیت رضوان، اور بیت رضوان والوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنے اور ان کے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا کریں۔